بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن تہاڈے سامنے خطاب واسطے میں دعوت دیاں گا فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب آپ فیصل آباد انشاءاللہ گفتگو فرما۔ اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ آبائی گرامی قدر اللہ دی توفیق دے نال میرے تو قبل نہایت ہی معروف عالم دین خطیب حضرت مولانا قاری عنایت اللہ ربانی صاحب حافظہ اللہ نہایت ہی شاندار خطاب فرما چکے اور اللہ دی توفیق دے نال تساں حباب نے حمد و نعت شاعر اسلام قاری عبدالعظیم ربانی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے کولوں بھی الحمدللہ دل نشین منظوم کلام سماعت فرمائی۔ سچی بات ہے کہ پہلی دفعہ نہایت ہی قابل قدر بھائی سہیب یعقوب صاحب حفظہ اللہ اور انہاں دی رفقا دی دعوت تے اس مسجد کے اندر حاضری دی سعادت نصیب ہوئی۔ اتنی خوبصورت اور دل نشین مسجد دیکھ کے دل بہت زیادہ باغ ہوا۔ میں دعا کرنا محبت میں آمین کہنا کہ اللہ پاک ساڈا اج دا اے درس قرآن پاک اپنی رحمت دے نال قبول کر کے اللہ ساڈی زندگی پر دے گناہ معاف کر دے۔ معافی لگتا دیا بندیاں نوں نہیں چاہیے ادھے تے بولو اللہ ساڈے گناہ معاف کر۔ اللہ اج دے درس قرآن پاک دی برکت دے نال اللہ ساڈی آن والی زندگی دیاں سب پریشانیاں دور کر۔ اور الہ العالمین سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب سے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ احباب گرامی قدر جو ایک سنجیدہ اور اہم موضوع میں تساں احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا، یہ موضوع دین دی بنیاد ہے۔ اگر زندگی اندر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی مومن بندے نوں بڑیاں برکات عطا کر دیں۔ توجہ مرور ہے، میں بلا تاخیر اور بلا تمہید جو دلائل تساں احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا انہاں دا آغاز کرنا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر ایک صحیح روایت نو نقل فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے بیٹے نو اپنے قریب بلایا اور فرمان لگے یا بنیا انا اوصیک بوصیہ وانا قاصرها لکی لا تنساها۔ میرے بیٹا زندگی کا کوئی علم نہیں، میں آج تینوں وصیت کرنی چاہنا اور بڑے اختصار نال وصیت کراں گا تاکہ تینوں میری وصیت اچھی طرح یاد رہے۔ آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین، میرے بیٹے میں تینوں دو کام کرن دا حکم دے کے جا رہا اور دو کاماں تو میں تینوں منع کر کے جا رہا۔
جنہ دو کماں دا حکم سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کیتا ہے انہاں دا تذکرہ انشاءاللہ پھر کران گے، اور جنہ دو کماں تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو روکیا ہے انہاں دوواں دا تذکرہ میں تو صحابات دے سامنے کرنا چاہنا۔ تو جو میرے بار ہے سیدنا نوح فرمان لگے میرے بیٹا کہ یہ دو کام نہیں کرنے۔ کسی مدرسے دا شیخ الحدیث اگر کسی نو وصیت کرے، کسی کالج دا پرنسپل اگر وصیت کرے، کسی سکول دا ہیڈ ماسٹر اگر کسی نو وصیت کرے جہاں 40 سالہ یا 50 سالہ تجربہ ہوئے تو کتنی اہم وصیت کردا ہے۔ لیکن تسی اس بات سے غور فرماؤ کہ اس پیغمبر دی وصیت کس قدر قیمتی ہوئے گی جنہاں نے قوم 950 سال اللہ پاک دی توحید دا سبق پڑھایا۔ سیدنا نوح فرمانے لگے میرا بیٹا انہا کا انسنتین، میں نے تینوں دو کماں تو منع کر کے جا رہے، یہ دو کام نہ کری ورنہ عرش تے اللہ ناراض ہو جائے گا اور فرش تے اللہ دے نیک بندے بھی تیرے تے ناراض ہو جان گے۔ پوچھیا کہ والد گرامی قدر وہ کیڑے نے جڑے دو کام میں نہیں کرنے؟ سیدنا نوح علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا انہا کا ان شرک والکبر، میرے بیٹا میں تینوں شرک تو بھی منع کرنا اور کبر تو بھی منع کرنا، نہ شرک کرنا اور نہ کبر کرنا۔ شرک بھی انسان نو برباد کر دیندہ ہے اور کبر دا معنی ہے تکبر، کبر بھی انسان نو برباد کر دیندہ ہے۔ احباب گرامی قدر تو جو میرے بار ہے کبر اور شرک دے اندر کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں، شرک اور کبر یہ بالکل قریب نہیں۔ شرک دا معنی ہے کہ نعمت اللہ عطا فرمائے، عزت اللہ عطا فرمائے، برکت اللہ عطا فرمائے، رحمت اللہ عطا فرمائے، اولاد اللہ عطا فرمائے، تو بندہ کہے کہ فلاں بابے دی میرے تے نظر کرم ہو گئی ہے، فلاں ٹیری دی میرے تے نظر کرم ہو گئی ہے، میں فلاں دی وجہ تو ایتھے پہنچے ہاں، یا نعوذ باللہ الیاذ باللہ کئی لوگ آندے نے کہ جو کچھ مل رہا ہے مینوں اس چھلے تے کڑے دی وجہ تو مل رہا ہے۔ یعنی اللہ دی دتی عزت، اللہ دی دتی نعمت اگر وہ دی نسبت غیراں وال کر دئیے تو یہ دا نام شرک ہے، اور اگر اللہ دی دتی عزت اور نعمت دی نسبت انسان اپنی ذات وال کر کے میں کردا رہے تو یہ دا نام کبر ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے، بلکہ اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے تے اللہ دا نام اونچا بھی کرنا ہے۔ احباب گرامی قدر میں دیکھ رہا کہ معاشرے دے اندر شرک بھی بہت زیادہ ہے اور کبر بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ تانوں یہی کہندا نظر آئے گا، بلکہ حالات اتھوں تک بگڑ گئے نے، اگر کسی نے پوچھے نا بھائی کی حال ہے، کہنا چاہیے نا الحمدللہ اللہ دی رحمت ہے جی، اللہ دا فضل ہے، یہ اللہ دا کرم ہے۔ وہ پوچھی دا کی حال ہے، وہ آندا تہاڈیاں دعاواں۔ حالاں اے کسے نبی دی سنت نہیں، صحابی دی سنت نہیں، تہاڈا حال پوچھیا ہے تسی کہو اللہ دی رحمت ہے جی، اللہ دا فضل ہے، تے باقی تسی نیک آدمی جے پہلے بھی دعاواں کردے ہو تے مزید اپنی دعاواں اندر یاد رکھے۔ پھر یہ کیا جاندہ ہے کہ اے میں تہاڈی وجہ تو ایتھے پہنچیا، یہ تہاڈیاں کوششاں دا نتیجہ ہے، تہاڈیاں محنتاں دا نتیجہ ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ پاک کوئی خوشی عطا فرمائے، کوئی عزت عطا فرمائے، کوئی اللہ دل دی مراد پوری کرے تو غیراں وال نسبت نہیں کرنی اور ذات وال نسبت کر کے میں بھی نہیں کرنی۔ یہ بھی نہیں کہنا کہ مینوں میری نیکی دی وجہ تو لب رہا ہے، مینوں میرے علم دی وجہ تو لب رہا ہے، مینوں میری ذہانت دی وجہ تو لب رہا ہے۔ جدوں بھی بولنا ہے یہی کہنا ہے کہ جو کچھ مینوں مل رہا ہے یہ اللہ پاک دی رحمت دی وجہ تو مل رہا ہے۔ تو احباب گرامی قدر
میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دے فضل دے نال اللہ دی توفیق دے نال یہ ہوئی بات عرض کرنی چاہنا کہ نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے بلکہ اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے تے اللہ دا نام اونچا بھی کرنا ہے۔ پہلا لفظ انشاءاللہ میں بولتا رہاں گا کہ اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے، جڑا دوسرا لفظ ہے نا کہ اللہ دا نام اونچا بھی کرنا ہے، یہ میں تواڈے کولوں سننا چاہنا۔ میں کہاں گا اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے تے تسی کی کہنا ہے اللہ دا نام اونچا بھی کرنا ہے۔ یہ دی اندر ہی دین و دنیا دی عزت اور خیر ہے۔ مثال دے طور تے میں ایک دو مثالیں عرض کرنا، ذرا بہار پیدا کرنا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن اتارے ہے، یا ساڑھے معاشرے اندر بہت زیادہ مثالہ موجود نے۔ تو آڑے جو میں دیکھ رہے ہیں کہ کئی چہرے بڑے روشن نے، تہجد گزار نے، قرآن پڑھ دے نے، نفل و نوافل پڑھ دے نے، صدقہ و خیرات کر دے نے۔ تو اللہ دے بندو اس فتنے دے دور اندر کہ جدوں ہر دوسرا تیسرا بندہ بے دین تے بے نماز ہو گیا، اگر تواڈے چوں کسے نو اللہ پاک نے نیکی دی توفیق دیتی ہے نا کہ کسی غلط فہمی دا شکار نہیں ہونا، یہی کہنا ہے میرے تے میرے اللہ پاک دا فضل ہو گیا کہ مینوں اللہ پاک نے نمازی بنا دیتا ہے، دیندار بنا دیتا ہے، اللہ دی رحمت ہو گئی ہے۔ اس دور اندر بھی اگر کوئی زنا تو بچ گیا ہے، سود تو بچ گیا ہے، حرام تو بچ گیا ہے، ظلم تو بچ گیا ہے، تو یہ نہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے، میرے علم دا کمال ہے۔ اگر بدی تو بچے ہو تو یہی کہنا ہے اللہ پاک دی رحمت ہو گئی ہے، ساڑھے تے اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے۔ عموماً میں دیکھے ہے سفر جدوں ہو رہا ہے نا، ڈرائیور اچانک بریک لگا دے تے بندہ حادثے تو بچ جائے تے بندہ جلدی دی اندر یہ کہہ دیندہ ہے کہ جے توں بریک نہ لاندا تے میں نہیں سی بچنا، مینوں تے توں بچایا۔ حالانکہ یہ نہیں کہنا بچایا کنے میں، کہنا اللہ نے بچا لیا، اللہ نے رکھ لیا، اللہ دی رحمت ہو گئی ہے۔ احباب گرامی قدر، میں اللہ پاک دی توفیق دے نال صرف اینی بات ہی اج دسنی چاہنا، اللہ دے بندو نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے۔ ذرا گونج پا دیو، اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے تے اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے، اونچا بھی کرنا ہے۔ یعنی جدوں بھی بات کرنی ہوئے نا، میں کرن دی بجائے یہ کہو ہاں کہ میں اللہ دی توفیق نے انج کیتا، میں اللہ دے فضل نے انج کیتا، میں اللہ دی رحمت نے انج کیتا، اللہ پاک دے احسان نے انج کیتا۔ اللہ دے بندیو ہر معاملے دے اندر اپنے اللہ دے نام نو آگے بھی کرو، اونچا بھی کرو، اے دے نال اللہ پاک شرک تو بھی بچاندہ ہے، کبر تو بھی بچاندہ ہے۔ اور نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جس بندے دے نامہ اعمال اندر رائی دے دانے دے برابر بھی شرک نکل آیا یا کبر نکل آیا، اللہ پاک اس بندے دے اعمال برباد کر کے اس بندے نو جہنم رسید کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، شرک نہیں کرنا، یہی شرک ہے کہ صرف دربارہ مزاراں تے سجدہ کیتا جائے؟ نہ نہ، یہ ہوئی کبر ہے کہ انسان سمجھے کہ جو کچھ مل رہے ہیں مینوں میریاں صلاحیتاں دی وجہ تو مل رہے۔ آئیے میں اللہ دی توفیق دے نال تواڈے سامنے نا قرآن چوں چند مثالاں بیان کرنا، بات سمجھ آئے گی۔ تسی نام سنیا حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں اللہ پاک نے بڑا حسن عطا فرمایا ہے، بڑا شان مقام عطا فرمایا ہے۔ جدوں زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام نو بدی بدکاری دی دعوت دیتی نا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بڑی ہمت کر کے، بڑی کوشش کر کے اتھے اپنا ایمان بچایا جتھے بڑے بڑے غیرت والیاں دی غیرت جواب دے جاندی۔ ہمت کر کے، کوشش کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ نے گناہ کو بچایا ہے۔ احباب گرامی قدر توجہ رکھنا، لیکن جدوں سیدنا یوسف علیہ السلام گناہ تو بچے نے نا، تے گناہ تو بچ کے سیدنا یوسف علیہ السلام نے شرک بھی نہیں کیتا، سیدنا یوسف نے کبر بھی نہیں کیتا، بلکہ مل کے بولو اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے تے اللہ دا نام۔ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم سیدنا یوسف علیہ السلام جدوں بدی تو بچے نے جدوں گناہ تو بچے نے جدوں بدکاری تو بچے نے سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا میں اپنے بابا حضرت یعقوب دی طفیل بچ گیا سیدنا ابراہیم دے صدقے بچ گیا سیدنا اسحاق دے واسطے وسیلے نہ بچ گیا سیدنا یوسف نے بھی نہیں فرمایا کہ میں بچ کے بخایا کہ نہیں بچ کے بخایا سیدنا یوسف نے نہ شرک کیتا نہ کبر کیتا بلکہ گونج پا دیو اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے تے اللہ دا نام سیدنا یوسف نے فرمایا اللہ ما رحم ربی میں اپنے نفس دی برات نہیں کرتا یہ جڑا نفس بڑیاں بڑیاں نو بے غیرت بنا دیندا بے حیا بنا دیندا بے دین بنا دیندا بڑے بڑے نیک خانداناں دے نوجواناں نو دیوس بنا دیندا انہاں دیاں بچیاں نو بے پردہ بنا دیندا اے بے غیرتی بے حیائی فحاشی تو اگر کوئی بچے ہے تے فرمایا اللہ ما رحم ربی اوہی بچدا ہے جدے تے اللہ پاک دا رحم ہو جائے میرے بزرگوں میں پیغام دینا جانا اگر تواڈیاں بیٹیاں پردہ کر دیا نے تے ہی کہنا اللہ پاک دا رحم ہو گیا ہے اگر تواڈے بچے دین پڑھ دے نے قرآن پڑھ دے نے اللہ رسول دی بات کر دے نے تکبر نہیں کرنا شرک نہیں کرنا کبر نہیں کرنا یہی کہنا ہے میرے بچے تے اللہ دا فضل ہو گیا ہے میرے بچے تے اللہ پاک دا رحم ہو گیا ہے سیدنا یوسف نے فرمایا اللہ ما رحم ربی بدی دے کولوں اوہی بچدا جدے تے اللہ پاک دا رحم ہو گیا ہے حضرات آئیے میں سورہ یوسف دا ایک دوسرا مقام پڑھ کے سنانا ذرا سونے دا نام آئے دے بہار پیدا کر دینا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے جدوں اپنے عقیدے دا تذکرہ فرمایا ہے کہ سیدنا یوسف فرما دینے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائی ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ دادے دے دین تے اما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء اسی قبراں دے سجدہ نہیں کر دے اسی حجراں دے سجدہ نہیں کر دے اسی غیراں کولوں مدد نہیں منگ دے اسی غیراں دی نظر و نیاز نہیں دیندے اسی اللہ پاک نال شرک نہیں کر دے ویکھ لو سیدنا یوسف نے جدوں اپنے عقیدے دا تذکرہ فرمایا اگے لفظ کی فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا اے ساڈے تے اللہ پاک دا فضل ہو گیا بھابیو جے اللہ پاک نے قبراں دیاں پوجاں تو بچا لیا ہے چھلیاں کڑیاں جے تاکیاں دیاں پوجاں تو بچا لیا ہے پھر بھی نہ کبر کرنا ہے نہ گھمنڈ کرنا ہے نہ شرک کرنا ہے اے بھی نہیں کہنا میں فلاں دی وجہ تو بچے ہیں کہنا میں اللہ دی رحمت دی وجہ تو بچے ہیں کہنا میں اللہ پاک دے فضل دی وجہ تو بچے ہیں سیدنا یوسف نے اپنے عقیدے دا تذکرہ فرمایا تے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا اے دے اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے حضرات اللہ پاک دی توفیق نہ میں تواڈے سامنے دو باتاں بیان کر چکے ہیں ایک ٹولے نو میں دیکھ رہا کہ او دا بیڑا گرک شرک نے کر دیتا ہے آندا جڑی روٹی بوٹی لب دی ہے فلانے بابے دی وجہ تو لب دی ہے اے جو کچھ لبدا ہے فلان ٹھیری دی وجہ تو لبدا ہے اور دوسرے گروپ نو میں دیکھ رہا کہ میں نے بیڑا غرق کر دیتا ہے اینے ایف اے کی کر لیا بی اے کی کر لیا ایم اے کی کر لیا اینو عہدہ کی مل گیا اینے غریب لوگ دا جینا حرام کر دیتا ہے انہاں نے رشتہ داراں دا انہیں جینا حرام کر دیتا ہے احباب گرامی قدر آئیے جی اللہ پاک عزت عطا کرے مقام عطا کرے شان عطا کرے رتبہ عطا کرے نعمت عطا کرے اولاد عطا کرے اہل حدیث سی دعوت ہے نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے مل کے بولو اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے تے اللہ دا نام
سیدنا یوسف علیہ السلام توجہ میرے وال چونکہ درس قرآن ہے، میں قرآن پاک جو چند گلاں کرنی ہے چاہنا اللہ دا واسطہ توجہ میرے وال، میں بڑا اللہ دے فضل نہ ایک حساس موضوع بیان کرنا چاہنا۔ اور لوگوں جی اللہ نے تھانوں عقیدہ توحید دیتا ہے، جے علم دیتا ہے، جے اللہ نے عزت دیتی ہے، جے شان دیتی ہے، اپنے آپ نو شرک تو بچا لو، اپنے آپ نو کبر تو بچا لو۔ یہی کہنا اللہ پاک دا رحم ہو گیا ہے، یہی کہنا اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے کہ جی اللہ پاک کوئی عہدہ عطا کرے، جی اللہ پاک کوئی رتبہ عطا کرے، پھر اے نہیں کہنا میں تکے کھا کھا کے تھے پہنچے ہاں، اے نہیں کہنا میں محنتاں کر کر کے تھے پہنچے ہاں۔ حضرات سیدنا یوسف علیہ السلام جدوں مصر دے تخت تے بیٹھے نے توجہ فرمانا، انہاں دے بھرا انہاں دے کول جدوں سوالی بن کے گئے، انہاں دے بھرا انہاں دے کول جدوں مانگت بن کے گئے، انج ٹکٹکی بن کے بندے انہاں نے سیدنا یوسف نو پہچان لیا، تے جدوں سیدنا یوسف نو پہچانیا تے کہن لگے تو تے یوسف ہی لگنا ہے۔ سیدنا یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہاں، تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہاں تے میرا بھائی ہے۔ تے گلا کردیا نا جڑے بھرا آئے سن نا گندم لین گلا لین، اے کہنے لگے یوسف اسی تینوں کھوج سٹیا، اسی تے تینوں کوویں جو سٹ کے آئے میں، اے جڑا تیرے کو مصر دا تخت ہے اے تینوں کیویں ملے ہے، تو مصر دے تخت تے کیویں پہنچے ہیں؟ اے رتی پنڈی دے باسیو بس اینی گل ہی میں دسنی چاہنا، انہاں کیا یوسف تینوں مصر دا تخت کیویں ملے ہے؟ حضرت یوسف نے نہیں کیا میں تکے تھوڑے کھادے نے، میں محنت تینوں میں دا ہی مان ہے نا، میں محنت بڑی کیتی ہے، میں تکے بڑے کھادے نے، میں کوشش بڑی کیتی ہے۔ نہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مصر دے تخت تے بیٹھ کے اے بھی نہیں کیا حضرت ابراہیم دی طفیل میں نو ملے ہے، اے بھی نہیں کیا حضرت اسحاق دے صدقے میں نو ملے ہے، نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، مل کے بولو اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے تے اللہ دا نام بھرا کہن لگے یوسف جڑا تخت ملے ہے کیویں ملے ہے؟ سیدنا یوسف فرمان لگے انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے پوچھا تخت کیویں ملے ہے؟ آپ نے فرمایا قد من اللہ علینا، میرے تے اللہ پاک دا احسان ہو گیا ہے۔ اور بچیو دین بھی پڑھو، سکول بھی پڑھو، کالج بھی پڑھو، دکانداریاں بھی کرو، ملازمتاں بھی کرو، جدوں اللہ شان دوے، جدوں رتبہ دوے، اپنا پلہ چاڑ کے ہی کہنا ہے قد من اللہ علینا، میں تے گناہگار نکما، میرے تے اللہ پاک دا احسان ہو گیا ہے، میرے تے اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے، میرے تے اللہ پاک دا رحم ہو گیا ہے۔ آئیے لوگوں نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے، اللہ دا نام آگے بھی کرو، اللہ دا نام اونچا بھی کرو، یہی کہو اللہ نے رحم کر دیتا ہے، اللہ نے فضل کر دیتا ہے، اللہ پاک نے میرے تے احسان کر دیتا ہے۔ آئیے حضرات اگر نہیں سمجھے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پڑھنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا، توجہ میرے وال انشاءاللہ آواز جا رہی ہے، آواز سمجھ آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ پاک نے انہوں بڑا شان عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہوں بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں جو اپنے صحابہ نو واز پہ کر دینے، اپنے صحابہ نو تبلیغ پہ کر دینے، آندے نے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام توجہ فرمانا، واز کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی قوم نو سمجھا رہے ہیں، تے گلاں کردیاں پتہ کی حضرت سلیمان آندے نے علمنا منطق الطیر، سانو پرندیاں دیاں بولیاں سکھلائیاں گئیاں، و اوتینا من کل شیء، سانو ہر نعمت دتی گئی ہے، سیاست ساڈے کول ہے، حکومت ساڈے کول ہے، بادشاہت ساڈے کول ہے، نبوت ساڈے کول ہے، رسالت ساڈے کول ہے، پرندیاں دیاں بولیاں بھی جاننے ہاں۔ ایتھے میں ویکھ رہا اے چند کلاساں پڑھ
پڑھ کے اپنی اوقات ہی بھول جاندا ہے، چند کلاساں پڑھ کے وڈے چھوٹے دا احترام ہی چھڑ دیندا ہے، چند کلاساں پڑھ کے اپنے معصوم رشتہ داراں نو پریشان کردا ہے۔ ویکھو سیدنا سلیمان نو اللہ پاک نے کنا علم دیتا ہے، آندے نے علمنا منطق الطیر، اسی پرندیاں دیاں بولیاں بول دے میاں، پرندیاں دیاں بولیاں سمجھ دے میاں، سیاست ساڈے کول، نبوت ساڈے کول، رسالت ساڈے کول۔ تے سیدنا سلیمان نے نہیں کیا کسے چھلے دا نتیجہ ہے، کسے کڑے دا نتیجہ ہے، کسے دھاگے دا نتیجہ ہے، اے بھی نہیں کیا میں ذہین بڑا، اے بھی نہیں کیا میں محنتی بڑا۔ رتی پنڈی دے باسیو جڑا جملہ سیدنا سلیمان نے بولیا ہے میرا دل کردا ہے میں تواڈے متھیاں تے لکھدا۔ سیدنا سلیمان نے کی فرمایا ہے ان ھذا لہو الفضل المبین، جو کچھ دیکھ رہے ہو اللہ پاک دا کھلا فضل ہے، اللہ پاک نے ساڑھے دے فضل کر دیتا ہے۔ میرے بھائی جان اللہ دے فضل نہ صرف میں نہیں گالی دسنی چاہنا، یار لوگ شرک کر کر کے اپنے رب نو ناراض کر چکے نے، کبر کر کر کے اللہ پاک نو ناراض کر چکے نے۔ اللہ نے نو مال کی دے چھڑے ہے، اللہ نے نو عہدہ کی دے چھڑے ہے، اللہ نے نو عزت کی دے چھڑی ہے، انہیں غریبہ دا جینا حرام کر دیتا ہے، انہوں اللہ نے مقام کی دے دیتا ہے، یہ ہر بندے تے ہلڑ بازی کرتا ہے، ہر بندے نو ذلیل کردا ہے، ہر بندے نو پریشان کردا ہے۔ اور میرے بھائی جی اللہ عزت دوے، مقام دوے، شان دوے، رتبہ دوے، ذرا مل کے بولو نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے، بلکہ اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے، تے مل کے بولو اللہ دا نام۔ آواز تھوڑی جلکی کرو۔ سیدنا سلیمان نے فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین۔ حضرات نہیں سمجھے تھے توجہ میرے بل، میں قرآن پاک دے ایک اور جگہ تو قرآن پڑھنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام دے ملکہ بلقیس دے نال مذاکرہ جاری نے، تے مذاکرہ چل دیاں ایک دن سیدنا سلیمان نے جب اپنے تخت دے بیٹھے نے تے اپنے صحابہ نو کہن لگے، جنہاں نو کہن لگے یار ملکہ بلقیس یمن دے اندر رہندی ہے، میں فلسطین دے اندر رہنا، کیڑا ہے جڑا ملکہ بلقیس دے آن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت لے آ کے میرے سامنے پیش کر دوے۔ ایک عفریت جن کہن لگا حضرت میں 3-4 گھنٹیاں دی اندر دا تخت تواڈے سامنے پیش کر دیاں گا۔ ایک حضرت سلیمان دا صحابی کہن لگا حضرت میں لمحہ بھر دے اندر ملکہ بلقیس دا تخت چک کے تواڈے سامنے پیش کر دیاں گا۔ اللہ دا کرنا کہ لمحہ بھر دے اندر انہیں ملکہ بلقیس دا تخت جڑا یمن تو چکیا ہے حضرت سلیمان دے سامنے کر دیتا ہے۔ قدرت دا عظیم شاہکار ہے، قدرت دا عظیم کارنامہ ہے۔ جدوں سارا معاملہ سیدنا سلیمان نے اپنے سامنے ویکھیا ہے تے سامنے ویکھ کے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، ذرا گونج پا دیو اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے تے اللہ دا نام۔ سیدنا سلیمان نے تخت ویکھیا تے تخت ویکھ کے فرمان لگے ھذا من فضل ربی۔ اوقات نہ بھلیا کر، بچپنا نہ بھلیا کر، جے اللہ شان دوے، اللہ زبان دوے، اللہ عزت دوے، اللہ جے معاشرے اندر بلے بلے بنائے، اے دا مطلب اے تے نہیں جنوں چاہے تو ذلیل کر دے، اے دا مطلب اے تے نہیں تو جنوں چاہے بے عزت کر دے، اے دا مطلب اے تے نہیں تو کئی سال اپنے موڈ سدھے نہ کریں۔ اور لوگوں میں اللہ دے فضل نے ایک چھوٹی جی گل تے رک کے دلائل دینے چاہنا، نہ شرک کرو نہ کبر کرو۔ جے اللہ عزت دوے، اولاد دوے، شام دوے، رتبہ دوے، جے اللہ تہاڈی سن لوے، پھر اللہ دا نام آگے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، اے جو کچھ دیکھ رہے ہو اے دے اندر میرا بھی کمال کوئی نہیں، اے لے آن والے دا بھی کمال کوئی نہیں، کسے چھوٹے بڑے دا کوئی کمال نہیں، اللہ دا فضل ہے۔ حضرات نہیں سمجھے، آئیے میں صحیح البخاری بیان کراں، پردے اندر میریاں بیٹیاں ماما میں تشریف فرما، ذرا توجہ کرنا، بہار پیدا کر دیو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری سیدہ زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں بخاری پاک اندر پڑھے ہے۔ اما جانتے نعوذ باللہ منافقہ نے تہمت لگا دیتی ہے کہ سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان بن اسال دے نال نعوذ باللہ بدی کی تھی ہے، بدکاری کی تھی ہے۔ اما جان نو پتہ لگ گیا تے اما جان بڑیاں پریشان، اللہ دے پیغمبر بھی پریشان نے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی پریشان نے، رتی پنڈی دے باسی اور رب
رب دا واسطہ توجہ کر کے جملہ سنیا نے نبی علیہ السلام اینے پریشان منافقہ نے جدوں پراپوگنڈا کیتا جدوں کٹا مٹی اڑایا اینے نبی پاک پریشان ہوئے ایک دن نبی پاک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے تے جا کے کہن لگے عائشہ اگر تیرے کولوں گناہ ہو گیا ہے فاستغفری لے ذنبے کے عائشہ اپنے گناہ دی معافی مانگ لے تیرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اما فرماندیاں نے جدوں نبی پاک نے اینی گل کہی ہے میریاں راتاں دی نیند اڑ گئی میرے دن دا سکون برباد ہو گیا میں کہ اللہ دے نبی جی تسی بھی یہ گل کر چھڈیے واقعہ مختصر جڑی گل اللہ دے فضل نہ میں دسنی چاہنا تقریباً 40 دنوں تو بعد اللہ پاک نے میری ماں دی شان اندر قرآن پاک دیاں 18 آیاتاں نازل فرما دیتا ہے جدوں قرآن پاک دیاں 18 آیاتاں نازل ہوئیاں غور کرے ہو ام رومان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں والدہ دوڑیاں آئیاں تے سیدہ عائشہ نو آگے کہن لگیاں قومی الی اٹھنا عائشہ اٹھ کے اللہ دے نبی دا شکریہ ادا کر تیری برات نازل ہوئی ہے جیڑا جواب ماں عائشہ نے دیتا ہے اے تے گل میں بیان کرنی چاہنا اما فرما دیا نے واللہ لا اقوم الی ولا احمد الا اللہ اللہ دی قسم ہے میں سب تو پہلے اٹھ کے نبی پاک دا شکریہ ادا نہیں کرنا سب تو پہلے میں تعریف اس رب دی کرنی ہے جس اللہ نے میری برات اندر قرآن دیاں 18 آیاتاں نازل کر دیتا ہے نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے ذرا گونج پا دیو اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے تے اللہ دا نام بھائی جان جی اللہ دین دا کام لے رہے ہیں نا ماشاءاللہ توجہ کرے جڑے ہوندے نا کمزور ایمان دے لوگ تعریفاں کرن والے اے انسان دا بیڑا غرق کر دیندے نے یار جے رفع دین سنت ہے اچھی آمین کہنا سنت ہے تانوں اس مسئلے دا پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام فرمانے جڑا بندہ تہاڈی تعریف کردا تے تہاڈے کو مٹھی مٹی ہے نا تے اودے منہ چ مار دیو اے تانوں بغیر چھری تو ذبح کر رہا ہے اے تہاڈی گردن تروڑ رہا ہے اللہ دے بندو جے اللہ تہاڈے کو دین دا کام لے رہا ہے اگر تیری وجہ تو تیرا باپ گھر بہ کے عزت دی روٹی کھا رہے ہیں اگر تیری وجہ تو تیریاں بہناں عزت دی روٹی کھا رہی ہیں اگر اللہ تیری وجہ تو تیرے گھر والے نو سکون دے رہے ہیں اے نہ سمجھیا کر میریاں محنتاں دا نتیجہ ہے اے نہ کیا کر میریاں کوششاں دا نتیجہ ہے میں کر کے کبر بھی نہ کر غیر عمل نسبت کر کے شرک بھی نہ کر اے نہ کیا کر تہاڈی وجہ تو ایتھے پہنچے ہیں تہاڈیاں کوششاں دا نتیجہ ہے کسی دیاں کوششاں دا نتیجہ نہیں اے رب دیاں رحمتاں دا نتیجہ ہے اللہ دے فضل دا نتیجہ ہے اے جے توحید دے معاملے اندر غیرت نہیں سمجھے تے آئیے میں 16واں سپارہ پڑھنا چاہنا ذرا بہار پیدا کرنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین دا واقعہ بیان کیتا ہے ہر جمعے سورۃ الکاف اپنے گھراں وچ ماشاءاللہ تبارک اللہ پڑھ دیو سورہ کاف دے آخر تے ذوالقرنین دا واقعہ ہے ذوالقرنین چلدا ایک علاقے دے اندر پہنچیا تے علاقے دے لوگ کہن لگے ذوالقرنین اے جڑے یجوج مجوج دی قوم ہے سانو بڑی پریشان کر دیئے ساڈے درمیان تے انہاں دے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوہے دیاں پلیٹاں منگوائیاں سلیٹاں منگوائیاں بڑی کوشش محنت کر کے اللہ دے فضل دے نال انہاں نے دیوار کھڑی کر دیتی ہے جدوں لمبی چوڑی دیوار بنی تے لوگ کہن لگے ذوالقرنین تو کمال کر چھڈیے ذوالقرنین تو حد کر چھڈیے ذوالقرنین دیاں تعریفاں کر رہے نے تے جو ذوالقرنین نے ویکھیا کہ انہاں دا عقیدہ برباد ہو رہا ہے حضرت ذوالقرنین نے جڑا جواب دیتا ہے لو اے تے گل میں دسنی چاہنا حضرت ذوالقرنین دیوار والی اشارہ کر کے کہن لگے اے جڑی دیوار دیکھ رہے ہو اے دے اندر میرا کوئی کمال نہیں کیا جواب دیتا ہے سیدنا ذوالقرنین نے دیوار والی اشارہ کر کے کہن لگے ھذا رحمت من ربی 10 مرلے دے مکان چ رہنا ہے کنال دی کوٹھی چ رہنا ہے اللہ نے گڈی سونی دیتی ہے جاب سونی دیتی ہے عزت سونی دیتی ہے چلدا پھردا ہی کیا کر ھذا میں ھذا رحمت من ربی میں اس قابل تے نہیں سا میرے تے اللہ دی رحمت ہو گئی ہے آکڑ نے بیڑا غرق کر دیتا ہے گھمنڈ نے بیڑا غرق کر دیتا ہے غرور نے بیڑا غرق کر دیتا ہے رتی پنڈی دے باسیو میں ویکھیا ہے اللہ گردنا مروڑن تے آ جائے تے لمحہ پر دے اندر اللہ گردن مروڑ دیندا جے
معذور ہون لگے ہاں دیر نہیں جے لگ دے، غریب ہون لگے ہاں دیر نہیں جے لگ دی، یہی کیا کر اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا فضل ہے۔ تے میں ویکھیا کئی 2.5 مرلے دا مکان چھٹ کے، کئی کنال دی حویلی چھٹ کے عیاشی کردا ہے، بدماشی کردا ہے، تے جے منع کریے تے کہندا رجسٹری میرے نام ہے، لینٹر میں پایا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی، آندے نے ھذا رحمت من ربی، اے میرے رب دی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ جڑی دیوار دیکھ رہے ہو اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا امر آئے گا، اللہ لمحہ بھر دے اندر اس دیوار نوں بھی ریزا ریزا کر دیندے نہیں، چھتاں ڈگ پیندیاں نہیں تے بندے زمین اندر تنس جاندے نہیں۔ اللہ نو شرک گوارا نہیں، اللہ پاک نو کبر گوارا نہیں۔ حضرات آئیے میں اللہ دی توفیق نہ جڑی گل دسنی چاہنا، جی اللہ عزت دوے، شام دوے، اولاد دوے، مقام دوے، رتبہ دوے، پنڈ دی اندر جی اللہ بلے بلے مقام و مرتبہ کر دوے، ذرا مل کے بولو نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے، بلکہ اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے تے اللہ دا نام، بلکہ کدی کدی کلا بہ کے اپنی اوقات یاد کر لیا کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں صحیح سند نال پڑھیا ہے، اینج ایک دن نہ بچیاں نو درس حدیث پہ پڑھاندے نے تے درس حدیث پڑھاندے پڑھاندے اکھاں ڈل پیاں، زارو کتار رونا شروع کر دیتا۔ شاگرد کہندے نے ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کی گل ہے اینج ٹھائی مار کے کیوں رو پئے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اج مینوں اپنی اوقات یاد آ گئی ہے، میں ایک عورت دا نوکر سا، بچپن دے اندر میں ایک عورت دا نوکر سا، او دے دسترخوان چو جڑے لقمے بچ دے سن او لقمے کھا کھا کے میں گزارے کردا رہا، ہن میرے سامنے ٹھاٹھا ماردا سمندر ہے، کنی عزت اللہ نے دتی ہے۔ تے نال حضرت ابو ہریرہ نے کی فرمایا، الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما۔ تعریف اس رب دیئے، اس رب دیئے جس اللہ نے میرے جے غلام نو دین دا علم دے دیتا ہے تے نبی پاک دی حدیث دا امام بنا دیتا ہے۔ وہ لوگوں جے اللہ عزت دوے، شام دوے، مقام دوے، اپنی اوقات یاد کریا کر، اپنا بچپنا یاد کریا کر، اپنی غربت یاد کریا کر تے اللہ دا شکر ادا کریا کر۔ سیدنا نوح نے فرمایا بیٹا شرک بھی نہیں کرنا، میرے بیٹا کبر بھی نہیں کرنا۔ جاؤ میرے پیارے بھائیو چیک کرو جا کے معاشرہ، ہر دوسرا بندہ شرک دی بیماری اندر مبتلا جے، ہر دوسرے بندے دے منہ چو فرونی بو آندی جے، گل گل تے کہندا ہے میں تینوں کی سمجھنا، گل گل تے کہندا ہے میرا تیرا مرن جین مکا ہے۔ اے کیڑی گل تے ناز کرنا ہے، کیڑی گل تے گھمنڈ کرنا ہے، کیڑی گل تے فخر کرنا ہے؟ اللہ دا عاجز تے اللہ دا شکر گزار بندہ بن جا، وگرنہ تیرے کھبے سجے اللہ پاک نے تیرے سامنے عبرت دیا بہت زیادہ نشانیاں رکھیاں نے۔ اور اگر اللہ پاک کسی دی بیٹی نو شان دوے، بچے نو شان دوے، مثال دے طور تے عموماً میں پنڈاں دے اندر دیکھیا ہے، شہراں وچ بھی دیکھیا ہے، کسی دا بچہ کو اچھے نمبر لوے نا، اچھے نمبر اج کامیاب ہوئے، انہوں لوگ آ کے آندے نے حاجی صاحب، حضرت صاحب مبارک ہوئے، تواڈے پٹ نے بڑے نمبر لے نے۔ وہ کو پتہ کی آندا ہے؟ آندا پت کیدا ہے، برادری کیڑی ہے، انہوں اپنے خون دا ناز ہے، اپنی برادری دا ناز ہے۔ انج نہ کیا کر کوئی کہے نا تیرا پوت قرآن سونا پڑھدا ہے، دھیان میرا اینی کہ گل سمجھ آ گئی تے سمجھ لو سارا دین سمجھ آ گیا ہے۔ کوئی کہے تیرا پوت نماز بڑی سونی پڑھدا ہے، تیرے پوت نے داڑھی رکھی ہے، تیرا پوت بڑا دیندار ہے، تیریاں بچیاں بڑیاں با حیا نے، تیریاں بچیاں بڑیاں با پردہ نے۔ اے نہیں کہنا میں نہ تے محنت بڑی کیتی ہے، اے نہیں کہنا میں نہ سر بڑا کھپایا ہے، اے ہی کہنا ہے ھذا رحمت من ربی، یہی کہنا ہے ھذا من فضل ربی، یہی کہنا ہے قد من اللہ علینا، یہی کہنا ہے الا ما رحم ربی ذالک من فضل اللہ علینا۔ اپنا پلہ جھاڑ دیا کر یار۔ حضرت حافظ ابن قیم دی گل یاد آئی ہے، میں تانوں سنانا، بہار پیدا کرو جناب محمد۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی دیکھ لو، پیغمبر نہ شرک نہ کبر، رب دا نام آگے تھی اونچا کر رہے نے۔ آپ صاحب فرماندے نے بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ راضی ہوندا ہے، بندہ صدقہ کردا ہے اللہ راضی ہوندا ہے، بندہ قرآن پڑھدا ہے اللہ راضی ہوندا ہے۔ رتی پنڈی دے باسیو امام ابن قیم نے لکھیا ہے اودوں اللہ بڑا ہی راضی ہوندا ہے جدوں بندہ کہندا ہے انہیں پہلے بچی پیدا ہوئی ہے، بچی نو لکھایا ہے، بچی نو پڑھایا ہے، بچے نو پڑھایا ہے، جدوں شادیاں ہو گئیاں رتبے مل گئے شان تے مقام مل گیا تے کلا بہ کے اللہ نو پتا کی کہندا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں کیتا، جو کچھ کیتا ہے تو ہی کیتا ہے۔ اپنا پلہ چاڑ کے سارا کچھ اللہ دے کھاتے پا دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا تکے تو کھاندا رہیا ہے، ازمائشاں تو برداشت کردا رہیا ہے، اج میں تیرے پہاڑ ہوڑے کر دیتے نے تے تو کہنا جو کیتا میرے رب نے کیتا ہے، جا میں تیری زندگی پر دیاں کمیاں معاف کر دیتیاں نے تے تینوں میں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک دوانوں بیٹے دوے، اللہ پاک بیٹیاں دوے، جے میں ماشاءاللہ ہونے کھونا توجہ میرے فرما اسی روزانہ پروگرامہ دے جائیدہ ہے، بڑے کٹ پینڈ ہوندے نے جتھے ایڈی اینی خوبصورت مسجد ہوئے تو انہوں ان کو کہے نا جی ایڈی سونی پینڈ جو مسجد ہے، یہی کہنا ہے حاذا من فضل ربی۔ کہے جی ایتھے مرکز تعلیم الاسلام ایتھے ماشاءاللہ انہیں بچے حفظ کر دے نے، انہیں بچے باہر دے پڑھ دے نے، جے کوئی چودھری بیٹھا تے میری گل سن لے، جے کوئی نمبردار بیٹھا تے میری گل سن لے، جے کوئی استاد کاری بیٹھا تے میری گل سن لے۔ اے نہیں کہنا ساڑے کو مال بڑا ہے، اے نہیں کہنا اسی محنت بڑی کرنے ہیں، اے کہنا بھائی جو کچھ نظر آ رہے ہیں اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا مہربانی، اللہ دی ساڑے جے گندے نکمے بندیاں کو اللہ دین دا کام لے رہے ہیں۔ خیر جڑی گل میں کر رہا سا اولاد دی گل سنو نا تے اے نہ کیا کرو میں محنت بڑی کی تھی تے میں بہت کچھ کیتا، نہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر تشریف لے گئے۔ روایت میں سننے ابی داؤد اندر پڑھی ہے جدوں نبی علیہ السلام گھر گئے تے نبی پاک نے ویکھیا سیدہ فاطمہ نے اپنے گلے دے اندر سونے دا چین پایا، نبی علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیراں تھلیوں زمین نکل گئی، میرے بابا آئے تے میرے بوئے تو ہی واپس چلے گئے۔ غیرت والیاں بچیاں تے مر جاندیاں نے جدوں باپ دے متھے تے شکن آ جائے، کتھوں بغیرت بچیاں جم پئیاں نے جڑیاں چھوٹی چھوٹی گل تو باپ نو تو کر کے بلاندیاں نے۔ چند دن پہلے فیصلہ باد دی گل ہے، رات ایک بچی موبائل تے لگی ہے، باپ نے اٹھیا تے ویکھیا، اٹھ کے سختی نال بچی دے کولوں موبائل کھویا تے بچی نے اپنے باپ دے منہ تے تھپڑ سید کر دیتا ہے۔ جدوں کواریاں جوان بچیاں دے ہاتھ جو نیٹ والے موبائل آن گے تے اللہ دی عزت دی قسم اج نہیں تے کل پھر معاملے تواڈے سامنے نے۔ سیدہ نو پتہ لگا میرے بابا چلے گئے، پتہ کیتا کیوں چلے گئے، دسیا فاطمہ اے جڑی تو گلے جو سونے دی چین پائی ہے، نبی پاک فرماندے نے جاؤ میری فاطمہ نو جا کے کہہ دیو فاطمہ تو پسند کرنی ہے کہ کوئی ایک گل کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی نے اگ دی چین پائی ہے، حالاں عورت سونے دا لاکٹ پا سکتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ نے امت دیاں عورتاں لئی نمونہ بننا ہے تے نبی پاک نے ویکھ لو کیسی تربیت فرمائی ہے۔ جدوں سیدہ فاطمہ نو پتہ لگا ہے انج اپنا لاکٹ اتاریا ہے، غلام دے ہاتھ کسے دے ہاتھ بازار کلے ہے، لاکٹ فروخت کر دیتا ہے، پیسے آئے نے، پیسیاں دا غلام خریدے ہے تے سیدہ فاطمہ نے غلام جڑا اللہ پاک دے رستے اندر آزاد کر دیتا ہے۔ دعا کر اللہ پاک جے بیٹیاں دوے تے اللہ اس طرح دے کردار والیاں بیٹیاں عطا فرمائے۔ دسن والیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دسیا، اللہ دے نبی سیدہ فاطمہ نے دے کمال کر چھڑی ہے، سونے او لاکٹ اتار دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، جڑی قیمت آئی ہے او قیمت سیدہ فاطمہ نے غلام خرید کے آزاد کر دیتا ہے۔ کہ نبی پاک نے اے نہیں آکھیا قبیلہ کیڑا ہے تھی کے دیے، حالا نبی دی تھی ادنا وڈا رتبہ کیڑا ہے، قریش قبیلہ ادنا وڈا رتبہ کیڑا ہے، قبیلے دی گل نہیں، اپنی تھی ہون دی گل نہیں، نبی علیہ السلام نے کوئی گل کیتی ہے جتھے کھلو کے اللہ دے فضل نہ میں گل کرنی چاہنا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار،
तारीफ ते उस रब दी है जिस रब ने मेरी फातिमा नू जहन्नम दी अग तो बचा लिया है। ना शिरक कीता है ना किबर कीता है, अल्लाह दा नाम आगे भी कीता है ते अल्लाह दा नाम ऊंचा भी कीता है। अहबाबे गिरामी कदर, कोई बंदा, मैं माशाअल्लाह बड़े बड़े सुलहात शरीफ फरमान है, अल्लाह दीन दा काम लवे ना ज्यादा बेड़ा गर्क करते ने तारीफ करने वाले लोग। कोई बंदा तुहाडे मुंह ते आके तारीफ करे उन्हें यार बस कर, ये सब अल्लाह दी रब मेरे पल्ले की करतूत है, मेरी की हैसियत है। गैब चों आवाज आउंदी है, बंदिया जिवें जिवें अपने आप नू नीवा करदा जाएगा तेरे रब होण दी कसम है उवें उवें मैं तैनू उच्चा करदा जावांगा। सूफी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह मामू कांजन वाले तवज्जो फरमाना, एक बंदा कोल आया कह लगा सूफी जी तुसी ते कमाल कर छड्डीए, मुजाहिद तुसी तैयार कीते, तालिब इल्म तुसी तैयार कीते, एडा वड्डा मदरसा तुसी बनाया, बाबा जी हथ ना कहंदे रहे बस कर बस कर। ओ जदों बस ना कीती चीख मार के रो पै, आंदे या अल्लाह गवाह हो जा इस गुनाहगार अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कीता, जो कुछ कीता अल्लाह तू ही कीता। फलौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। पहले सिपारे दी मैं आयत पढ़ी, अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे बंदे हो जे तुहाडे ते मेरा फजल ना हुंदा, मेरी रहमत ना हुंदी, तुसी बर्बाद हो जांदे, तुसी रसवा हो जांदे, तुसी खसारा पाण वालियां जो हो जांदे। हजरात अल्लाह दे फजल ना मैं गल नहीं दसनी चाहना, ना शिरक करना है ना किबर करना है। जरा मिलके बोलो अल्लाह दा नाम आगे भी करना है ते अल्लाह दा नाम, अल्लाह इज्जत दवे शान दवे, ये नहीं कहना तुहाडी वजह तो इस गल ने भी बेड़ा गर्क कर दिता। अच्छा मैं ना एक जगह ते गया, हाल हवाल होए, मैं कहा भाजी की हाल है, आंदा शेख साहब तुहाडियां दुआवां। मैं कहा अल्लाह दी कसम मैं तेरे लिए कदी दुआ नहीं की, वे तेरे ते वही आई है कि मेरियां दुआवां दी वजह तो तैनू लभदा। ये किहड़े नबी दी सुन्नत है? तुहानू को हाल पूछे अल्लाह दी तारीफां दे ढेर ला दो, की हाल है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तबारक अल्लाह, और बड़ियां रहमतां ने जी अल्लाह दे बड़े। हाल पूछण वाला बंदा परेशान हो जाए इहनू मैं कह के बैठा इन्नी रब दी तारीफ कर। हाँ जे तू किसी बंदे नू नेक समझना, किसी बंदे नू मुत्तकी समझना, कहो जी अल्लाह दियां बड़ियां रहमतां ने शेख साहब, लेकिन तुहाडी खिदमत च दरखास्त है अपनियां दुआवां च याद रखिया जे। अल्लाह दी कसम है पैंदियां लैंदियां कहना तुहाडियां दुआवां ते अल्लाह दियां तारीफां करके कहना जी दुआ तुसीं पहले भी करदे हो ते मजीद करिया जे। ज़मीन व आसमान दे बराबर है जे, दरमियान फर्क है। नहीं समझे आइए मैं एक और वाकया पेश करा। खवातीन में पर्दे अंदर तशरीफ फरमान है, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आया। सैयदा माई मरियम अलैहा सलाम बंद कमरे दे अंदर ने वाकया तुसी कई दफा सुनिया, लेकिन अल्लाह दी तौफीक न जरा गौर करे आज जेड़ा इस्तदलाल मैं पेश करना चाहना। हजरत ज़करिया वापस आए, खालू जी वापस आए ते वेखिया सैयदा माई मरियम अलैहा सलाम दे कोल बेमौसमे फल पै ने ते सैयदना ज़करिया ने कोई सवाल नहीं कीता। तवज्जो करिया जे, गैरत वाला सरपरस्त, गैरत वाला बाप जदों अपनी बच्ची दे कोल कोई हो जी शै वेंदा है, जदों बेमौसमे फल देखे ते सैयदना ज़करिया फरमान लगे या मरियम अन्ना लाके हाजा, मरियम मैं फल मैं नहीं ले आंदे तेरे कोल कित्थों आए ने, फल मैं नहीं ले आंदे तेरे कोल कित्थों आए ने। कदी तुम ही पूछया पुत्र ए कलम मैं नहीं लैके दिता तेरे कोल कित्थों आया है, धीए आ बैग मैं नहीं लैके दिता तेरे कोल कित्थों आया है, ए मोबाइल मैं नहीं लैके दिता तेरे कोल कित्थों आया है। गैरत होए ते अल्लाह दी कसम बंदा बीवी नूं सवाल करदा है, बंदा बेटी नूं सवाल करदा है, बंदा भैन नूं सवाल करदा है। 14 फरवरी तो बाद भी कोई भुलेखा रह गया जे, मैं रब दा वास्ता दे के कहना स्कूल दियां सहेलियां, कॉलेज दियां सहेलियां, इन्हां दे इतमाद ते अपनियां बच्चियां ना छोड़िया जे। इन्हां सिमां ने बेड़ा गर्क कर दिता जे, ना मोबाइलां ने बेड़ा गर्क कर दिता जे। कोई नवीं चीज वेखो ओदी तह तक जान दी कोशिश करो। सैयदना ज़करिया फरमांदे ने या मरियम अन्ना लके हाजा, ए मरियम मैं नहीं लियांदे तेरे कोल कित्थों आए ने, कौन तैनूं दे गया है। सैयदा माई मरियम अलैहा सलाम ने जदों इन्नी गल सुनी ते सैयदा माई मरियम ने ए कहा खालू जी तुहाडा ही दिता खाईदा, तेरा खावा मैं तेरे गीत।
گاواں یا رسول اللہ تیرا ہی کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. مائی مریم نے کہا جی خالو جی کی میں کر دے تہاڈی گدی دا فیض جاری ہے. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا سیدنا زکریا نالوں بھاری گدی کدی ہو سکتی ہے. اللہ نے شام دے مقام عطا فرمایا ہے, بڑھاپے اندر اللہ نے یحییٰ عطا فرمایا ہے. مائی مریم نے نہیں کہا خالو جی تہاڈا ہی دتا کھائی دا تہاڈی گدی دا فیض جاری ہے, میں شرک کیتا ہے. تے اے بھی نہیں کیا خالو جی مینوں پوچھ دیو کتھوں میں نیک تھوڑی میں متقی تھوڑی ہوں. تینوں اے ہی نا کہ میں تہجد گزار ہاں, میں بڑا باعمل ہاں, میں بڑا نمازی ہاں. اللہ جاندا ہے. جاؤ لاہور دے ہسپتال جا کے چیک کرو, نہیں تے میرے نال فیصلہ آباد آ جاؤ. ساڈے نالوں کئی گناہ نیک اللہ دی قسمیں بستریاں تے تڑپ دے پے جے. اے رب دی رحمت جے. توڑا نیویاں کرو, اس زبان نہ کسے نو دکھ نہ دو, برادری دے تانے نہ مارو. میں ویکھیا اللہ جاندا چھوٹی چھوٹی گل تے برادری دے تانے ماردا ہے. قد دے تانے, رنگ دے تانے, غربت دے تانے, جہیز دے تانے. شرک نہ کریا کر, کبر نہ کریا کر. آکھے یا مریم انا لکے ھذا, مریم پھڑ میں نہیں لے آندے تیرے کول کتھوں آئے نے. تے مائی مریم نے کی آکھیا ہے اللہ دی قسم ہے تیرے لاہور دیاں ساریاں ملنگنیاں چک کے میں مائی مریم دی جتی تو قربان کر دیاں. جنہ کلندران دی تو گل کرنا ہے میں مائی مریم دے ٹپٹے تو قربان کر دیاں. مائی مریم نے نہ شرک کیتا ہے, ذرا گونج پا دیا جے. میری ماں مریم نے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے. ذرا مل کے بولو اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے تے اللہ دا نام پوچھا یا مریم انا لکے ھذا. تے مائی مریم بول کے کی کہندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ. یہ اللہ پاک نے عطا کیتے نے میرے بھائی. اللہ 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 ہر ایک اپنی عادت بناؤ اللہ دے فضل نال, اللہ دی رحمت نال. شیخ صاحب اللہ دے فضل نال میں تانوں ٹیلی فون کیتا, پا جی میں اللہ دی رحمت نال اتھوں ٹریا, پا جی اللہ دے کرم دے نال اے ہو گیا. اللہ 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 فرماندے نے گل گل وچ میرا نام لیانا تیرا کام ہے, برکتاں دے سارے بوئے کھول دینا میں رب العالمین دا کام ہے. اللہ دا نام آگے بھی کرو, اللہ دا نام اونچا بھی کرو, نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے. آئیے حباب گرامی قدر جی اللہ پاک تو کو دین دا کام لے رہے ہیں, مدرسہ چلا رہے ہو, کانفرنساں کرا رہے ہو, دین دا کام کر رہے ہو, میرے ویری وہی کہنا ہے اے اللہ دا میرے دے فضل, اللہ دا انعام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے دی تیمارداری لی چلے گئے, یہودی دی تیمارداری لی چلے گئے, اور مسلمانوں یہودی دی تیمارداری لی چلے گئے. ایتھے پرا پراہاں دی تیمارداری نہیں کر دے, پرا بہناں دی تیمارداری نہیں کر دے. نبی پاک چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلامو قل لا الہ الا اللہ, پتر لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اور بچہ نا اپنے باپ وال ویکھن لگ پیا, تے باپ یہودی کہن لگا اتے ابل قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل من لے. بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھیا ہے, کلمہ پڑھیا تے نال ہی فوت ہو گیا ہے. نماز بھی کوئی نہیں پڑھی, حج بھی کوئی نہیں کیتا, عمرہ بھی کوئی نہیں کیتا, تہجد بھی کوئی نہیں پڑھی, سیدھا جنت تر گیا ہے. تے جدوں بچہ کلمہ پڑھ کے فوت ہویا ہے نبی علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا ویکھو صحابہ میں کڈی کرنی والا, کنا میں دھرنی والا, کنے میں مقام والا, میں مختار کل ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام نے ایسی گل نہیں کہی, بلکہ اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے. تے مل کے بولو اللہ دا نام. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذ ھذا الغلام من النار. تعریف و صلاح دی ہے جس اللہ پاک نے اس بچے نو جہنم دی آگ تو بچایا ہے. احباب گرامی قدر شرک تو بچو, کبر تو بچو, ہر معاملے اندر اللہ دا نام آگے بھی کر, اللہ دا نام اونچا بھی کر. اور آئیے میں آخر تے وظیفہ بیان کرنا چاہنا, اگر تسی چاہندے ہو نا اللہ پاک تو انو شرک تو بچائے, اللہ نے بچا کے رکھے ہے, اللہ تو انو کبر تو بچائے, اللہ نے تو انو بچا کے رکھے ہے. لیکن میرے پیارے بھائیو اے باہر لوگاں دی تربیت کرو, لوگاں دا بیڑا خرق کر دیتا جے شرک نے. اللہ معاف فرمائے, انہوں کہیے نا اللہ نے پوت دیتا ہے, آندہ بابے ہونا دا کرم ہو گیا. اچھا پوت جوان ہو گیا, پوت نے میٹرک کر لیا, ایف اے کر لیا, ویاہ ہو گیا, بابے ہونا دا کرم ہو گیا, بچہ ہو گیا, بابے ہونا دا کرم ہو گیا. تے جے کہیے نا اللہ نہ کرے تیرے فلاں پتر دی لت ٹوٹ گئی, آندہ اللہ دا حکم. ساریاں خوشیاں بابیاں وال, تے کوئی تکلیف آ جائے تے او دی نسبت
تے تاں ہی اللہ کہہ رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ لوگو اللہ دا قدر پہچانو، اللہ دا شان پہچانو، جے چاہنے اللہ شرک تو بچائے، اللہ کبر تو بچائے، پھر ایک وظیفہ کثرت نہ پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، معنی پتہ کی ہے؟ لو جیڑا بندہ دی تسبیح پڑھدا ہے نا فجر ویلے تے عصر ویلے یا سائیکل چلاندا، ایک کثرت مو بدنا پڑھیا کرو۔ جس زبان تے لا حول ولا قوت الا باللہ رہے نا، اس جسم دے اندر کوئی بیماری ٹھہر نہیں سکتی۔ انہوں چھلیاں دی لوڑ نہیں، تاکیاں دی لوڑ نہیں، انہوں بابیاں ملنگاں دی لوڑ نہیں۔ جدوں بھی بیکھے نا تینوں عزت ملی ہے، نہ چاہدیاں کوئی تینوں لقب دے رہے ہیں، نہ چاہدیاں کوئی تینوں مقام دے رہے ہیں، پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مالکہ ہے جو میرا ویر بھرا کہہ رہے ہیں یہ دے جذبات ہونگے، میری کوئی حیثیت نہیں، میرے جو کوئی طاقت قوت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ دا سادہ معنی پتہ کی ہے؟ لا حول نہیں میرے اللہ میں ہل سکدا، ولا قوت تے نہ ہی میں کوئی کام کر سکدا، لا باللہ مگر اللہ تیری توفیق دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا دو تین حدیثاں دے غور فرمانا۔ آقا فرماندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دے عرش دے تھلے جڑے خزانے نے انہاں خزانے وچ ایک خزانہ ہے، ایک حدیث اندر میں پڑھیا ہے کنز من کنوز الجنہ، اے جنت دے خزانے وچ ایک خزانہ ہے۔ ایک صحیح حدیث پتہ میں پڑھیا ہے جنت دے دروازے نے 8 تے ایک بوئے دا نام پتہ کی ہے؟ باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک نے جنت ایک دروازے دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ رکھ دیتا ہے۔ تے اب تسی دیکھو موذن آندا ہے اللہ اکبر، تسی آندے ہو اللہ اکبر، موذن آندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تسی آندے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، موذن آندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تسی آندے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تے جدوں موذن آندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کی کہیدا ہے؟ اینے جانے کہندے ہو کہ ہور بھی بول دے ہو؟ سارے بولو ہاں کی کہیدا ہے؟ پھر بولو کی کہیدا ہے؟ ایتھے آگے کانٹا کیوں بدلیا ہے؟ ایتھے آگے چین کیوں بدلی جے؟ اوتھے اللہ اکبر دا جواب، اللہ اکبر نال اشہد ان لا الہ الا اللہ جواب، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ جواب، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ تے جدوں نے آکھیا حی علی الصلاۃ آ جا نماز ول، حی علی الصلاۃ آ جا نماز ول، آ جاؤ کامیابی ول، آ جاؤ کامیابی ول، تے تو آکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مالکا میرے کولوں نہیں آیا جانا جنی دیر تک تو نہیں مینوں لے آونا، توفیقاں دے گا تے میرے کو آیا جانا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو جے چاہندے ہو نا اللہ تھوڑے علم چ بہتی برکت پا دے، تھوڑے رزق چ اللہ بہتی برکت پا دے، جے چاہندے ہو نا اللہ پاک تانوں نور و نور کر دے، ہر گل چ نا اپنا نا وزن تولن دی کوشش نہ کریا کرو، اپنے آپ نو نا اوپن کرن دی کوشش، کئیاں دی نا عادت بن جاندی ہے او چھٹاکی تے نیکی کردے نے، انہاں دا ذہن ہوندا ہے کم از کم کوئی کلو ک ساڈی نا عزت ہونی چاہیے ہے، کم از کم 2-2.5 کلو دا پروٹوکول، حالانکہ چھٹاکی نیکی ہے 5 من دا پروٹوکول منگدے نے۔ نہ میرے پیارے بھائی ہر معاملے اندر اپنے آپ نو ہولا کرو، ہر معاملے اندر اپنے آپ نو نیواں کرو، ہر معاملے اندر خیر دی نسبت اپنے رب وال کر۔ یار مینوں بخاری یاد آئی درود پاک جناب محمد، سارے نہیں بول دے جناب محمد۔ میں سمجھنا میں تواڈے سامنے ایویں خوش گیا موضوع شروع کر دیتا ہے، ہر عالم دا اپنا مزاج ہے، میرا یہ مزاج نہیں کہ تواڈے شو میں سبحان اللہ دی چھل پواواں تے تانوں خوش کر، میں خوش کر کے جانا مقصد اللہ دے فضل نہ نہیں، میں ایک درد بیان کرنا چاہنا، فکر بیان کرنا چاہنا۔ یار اسی جمعے بھی پڑھتے جا رہے ہیں، جلسے بھی کرتے جا، سارا کچھ بھی کرتے جا رہے ہیں، لیکن قدم قدم تے شرک بھی کرنے ہیں، قدم قدم تے کبر بھی کرنے ہیں۔ فرعون مریا نہیں، ساڈیاں منہاں چوں فرعونیت دی بو اج بھی آ رہی ہے۔ ساڈے رشتہ دار، ساڈے دیہاتی، ساڈے اقربا، ساڈے جماعتی ساڈیاں محبتاں تو محروم ہو گئے۔ اس کو پیسہ کی آ گیا، سپ بن کے بہ گیا، زمانے دا بدتمیز بن گیا، ایدی زبان ہی اپنی نہیں رہی، اپنی اوقات بھول گیا، بڑے نو بڑا نہیں سمجھدا، چھوٹے نو چھوٹا نہیں سمجھدا۔ احباب گرامی قدر توجہ فرمانا، میں صحیح البخاری اندر پڑھیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ میرے وال، جدوں ظالم بے ایمان نے نظام ماریا ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مسلے تے ڈگ پینے روایت صحیح البخاری دے اندر سبق پتا میں کی سنانا چاہنا نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے ذرا مل کے بولو اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے تے اللہ دا نام سیدنا عمر نو جدوں خنجر لگا مسلے تے گر گئے اٹھا کے سیدنا عمر نو گھر لے جایا گیا اور نوجوانوں چونکاں چرستے اندر نمازاں ضائع کرنے والے ہو یاراں بیلیاں نہ بہ کے نمازاں ضائع کرنے والے ہو حضرت عمر نو جدوں ہوش آیا تے شب دو گلے فرمان لگے کیا بچے کیا نبی دے یاراں نے نماز پڑھ لئیے دسیا پڑھ لئیے تے سیدنا عمر دے سامنے ایک نوجوان آیا او دی شلوار ٹخنیاں تو نیچے وے سنت دا اہتمام کریا کرو سنت نال پیار کریا کرو شلوار ٹخنیاں تو اوپر رکھو مسواک دا اہتمام کرو مغرب دی اذان تو بعد 2 رکعتاں لازمی پڑھیا کرو فجر دیاں 2 سنتاں لازمی پڑھیا کرو وتر کوشش کریا کرو شوق دے نال پڑھیا کرو سیدنا عمر نو نبی پاک دی سنت نال بڑی محبت ہے نوجوان دی شلوار ٹخنیاں تو اوپر کروائی ہے تے جیڑی گل میں دسنی چاہنا جدوں آپ نو خنجر بجا ہے تے سیدنا عمر دا چہرہ اتر گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول نے تے کہنے لگے امیر المومنین دل کیوں ایڈا تھوڑا کر دے جے تسی نبی علیہ السلام نہ وقت گزارے ہے تے جدوں نبی علیہ السلام دنیا تو گئے سن تے اللہ دے نبی تواڈے تے بڑا خوش سن تسی حضرت ابو بکر نہ وقت گزارے ہے جدوں سیدنا ابو بکر گئے سن تواڈے کردار تے بڑا خوش سن حضرت عمر نے اے نہیں آکھیا بخاری پڑھ کے دیکھ لو تے میں محنت تھوڑی کیتی ہے میں کوئی تکے تھوڑے کھادے نے میں کوئی قربانیاں تھوڑیاں کیتیاں نے سیدنا عمر فرمان لگے عبداللہ تیری گل اپنی جگہ ٹھیک ہے جے نبی پاک خوش گئے نے ابو بکر خوش گئے نے اے میرے تے میرے اللہ نے اپنا احسان فرما دیتا ہے من من اللہ علیہ اے اللہ پاک دے احسانہ جو میرے تے احسان ہو گیا ہے آؤ میرے پیارے بھائیو فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اللہ دا نام آگے بھی کرو اللہ دا نام اونچا بھی کرو حضرت عمر دے بارے میں پڑھیا مستدرک حاکم دی اندر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نے ایک علاقہ فتح کیتا کہ حضرت نے انجا ہاتھ چ اپنی نا جتی پکڑ کے جا رہے سن دریا خشک سی پار کر رہے تھا ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے یا امیر المومنین تو انہوں لوکاں نے اتنی عزت دیتی ہے تے ہاتھ چ اپنی جتی پھڑی جے کسے غلام نو پھڑا دیو سیدنا عمر جلال اندر آ گئے کہنے لگے ابو عبیدہ ایک گل تیرے تو علاوہ کوئی ہور بندہ کہندا تے میں درے مار مار کے انہوں سیٹ کر دیندا مینوں لوگاں نے عزت نہیں دیتی اعزنا اللہ بالاسلام اج اللہ نے جے عمر نو عزت دیتی ہے تے اسلام دی وجہ تو دیتی ہے میرے پیارے بھائیو اللہ دے فضل و کرم دے نال میں اپنی طبیعت دی شدید علالت دے باوجود جو تو انہوں پیغام دینا چاہنا میرے پیارے بھائیو جس علاقے بھی ماشاءاللہ میں وینا نا کوئی کام ہو رہا ہے اوتھے میں سب تو پہلے مضمون اس لیے بیان کرنا شیطان بڑا بے ایمان جے اینو تسی نا ایڈا سیدھا نہ سمجھیا کرو تو انہوں پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دے دور تو لے کے آج دے دن تک شیطان زندہ جے انہیں بڑے بڑے نیکاں نو ویکھے ہے انہیں بڑے بڑے بداں نو ویکھے ہے اد کول بڑیاں بڑیاں چالاں نے معاف کریا جے ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کردہ رہندا ہے لمحہ پر دے اندر شیطان دا لوا کے دے زندگی پر دے سارے اعمال برباد کر دیندا ہے میں ایشا کہنے لگی اللہ دے رسول السلام کئی نیک بندے نیکیاں کر کے بھی روندے رہندے نے انہوں پرابلم کی ہے آپ نے فرمایا ایشا اے ہی سچے مومن نے جڑے نیکیاں بھی کر دینے تے اللہ کو لو ڈر دینے پتہ نہیں اللہ نے ساڑی نیکی نو قبول کیتا ہے یا قبول نہیں کیتا میرے پیارے بھائیو جڑا سبق میں تو انہوں یاد کرایا ہے ذرا ایک دفعہ میں نے سناؤ ہاں کہ نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے اللہ دا نام آگے بھی کرنا ہے تے مل کے بولو اللہ دا نام جیڑا کو آکے تو آڑی تعریف کرے تو آڑے نان اونچیاں کرے روکو ٹوکو کہو بھائی اللہ دا فضل ہے اللہ دی رحمت ہے میرے جے گندے گندہ اپنے آپ نو کہو گناہگار اپنے آپ نو کہو سیاہکار اپنے آپ نو کہو اور کوئی تو آڑی تعریف کر رہا ہو نا جے اے تو اللہ دے فضل نہ چھوٹا جا پیمانہ میں دے چلا تو اسی یہ دیکھنا چاہوں ہو نا کہ اندر ایمان کرو تازہ ہے اللہ دی بارگاہ کو تو آڑی ویلیو بکت ہے آج چھوٹی جی نشانی پلے بان لو جے کوئی کرے تو آڑی تعریف کہ تسی اندروں اندر کڑ جاؤ چل جاؤ یار میں تے اس قابل نہیں سمجھ لے تیرے اندر ایمان ترو تازہ ہے تے اللہ تیرے نال پیار کرتا ہے
تو جیڑا بندہ اپنی تعریفاں سن کے چوڑا ہو جائے، تعریفاں سن کے اور زیادہ پھل جائے، سمجھ لے کہ اندروں کھوکھلا ہے، یہ اللہ نہ تعلق نہیں۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جاؤ ساری سیرت جا کے دیکھ لو، نبی علیہ السلام دے جب میں واقعات شروع کرا نا، اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے، اونچا بھی کیتا ہے، تو اللہ دے فضل دے نال، اللہ دی رحمت دے نال، یہ دے آستے ایک لمبا وقت چاہید ہے۔ مختصر عرض اے ہے میرے پیارے بھائیو، ہر معاملے دے اندر یہ ہوئی کہو اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا کرم ہے، کسی نو تکلیف نہ دیو، پریشان نہ کرو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا سی بیٹے دو کام نہیں کرنے، انہاں دو کاماں جنہ تو منع کیتا ہے انہاں دا تذکرہ اللہ دے فضل نہ میں کر چکے ہیں۔ دو کام کرن دا سیدنا نوح نے حکم دیتا سی، انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، پھر انشاءاللہ کسی موقع تے انہاں دا تذکرہ کریں گے۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سونیا سانو ہر قسم دے شرک تو محفوظ فرما۔ ساڈے نے کہ بندہ نا دال چول ویچدا ہے تے اودے نا دال چول بڑے وکدے نے، اونوں پوچھ بیٹھے کی حال ہے وی کاروبار دا؟ کہندا جی بابے ہونا دا بڑا کرم ہے۔ اچھا یہ کہندا بابے ہونا دا بڑا کرم ہے، اینوں میں پوچھنا تیرا کی حال ہے؟ یہ آندا تہاڈیاں دعاواں۔ اچھا بابے ہونا دا کرم شرک ہو گیا تے میریاں دعاواں کتھوں دی توحید ہو گئی بھائی؟ توحید دے معاملے اندر حساس بنو، توحید دے معاملے اندر غیرت مند بنو، اللہ دی تعریف کرو، اللہ نو آگے کرو، اللہ نو اونچا کرو۔ اللہ بڑا رتبہ، بڑا مقام اور بڑا شان عطا کردا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ یا الہ العالمین تیری توفیق دے نال جو میں سنایا ہے اللہ سانو ادھے تے غور کرن دی توفیق عطا فرما، سانو زندگی پر شرک تو محفوظ فرما، اللہ نہیں بول دے پھر بھی محفوظ فرما، اللہ سانو کبر تو محفوظ فرما۔ اچھا آخر تے اللہ دے فضل نے کہ چھوٹی جی گل کرا، پہلے تو کوشش کرو ایڈی نا میں اس زیادہ میں اپنی زندگی چو کٹ دیو، تے جے میں کرنی بھی ہے نا تے میں نو نا بھابی کرنا۔ میں بھابی پتہ کینج ہوندی ہے، ایک کہ میں انج کیتا، ایک کہ میں اللہ دے فضل نے انج کیتا، میں اللہ دی رحمت نے انج کیتا۔ رتی پنڈی دے باسیو میں انج کیتا ککھ دا لفظ جے، میں اللہ دی رحمت نہ بھاجی انج کیتا ہے لکھ دا لفظ۔ گل کی سی کی رب دے کھاتے پا کے جنی مرضی گل کری جاؤ، اللہ دے کھاتے پا کے جو مرضی سنائی جاؤ، میں انج کیتا، کسے ویلے بھی تو شیطان دے ہتھے چڑھ سکنا ہے۔ تو جدوں کہیں گا نا میں اللہ دی توفیق نے انج کیتا بھاجی، پھر میں اللہ دی رحمت نے انج کیتا، انشاءاللہ اللہ رحمتاں دے اور دروازے کھولے گا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک وتعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سارے بھائی دعا کر کے جان اور دعا تو بعد کھانا کھا کے جان۔ بھائی آواز سے کھانے کا اہتمام کیتا ہے، تمام بھائی کھانا کھا کے جان۔ شیخ صاحب کے میں گزارش کروں گا بیماراں واسطے اور شکراں واسطے خصوصی دعا فرما۔ جزاک دعا کر دیا دعا کر دیا کھبے سجے نہ ویکھیا کرو میرے بھائیو، شوق نہ دعا کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شیطان کس ویلے ذہن چ پتہ کی وسوسہ پاوندا ہے، او تو نمازی ہے، تو بڑا دیندار ہے، تینوں کی لوڑ پئی ہے ایڈی رو کے دعا کرن دی؟ نہ میرے پیارے بھائیو، بندہ جنہ نیک ہوئے نا اونی عاجزی نال دعا کردا ہے، اونے یقین نال دعا کردا ہے۔ میں دعا تو پہلے ایک ضرور دعا کراں گا کہ نہایت ہی قابل قدر بزرگ عالم دین حافظ محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ ساڑھے بزرگاں دے ساتھی نے، مسجد دیکھ کے اتھوں دا کم دیکھ کے بہت زیادہ دل باغ ہویا ہے۔ میں انہاں لئے بھی دعا کرنا اور مسجد دی انتظامیہ لئے بھی دعا کرنا، اللہ پاک تو انہوں مزید توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جنہ بھی کم کرو نا ذہن نہیں بناؤ کہ اجے کچھ نہیں کیتا، اجے کچھ نہیں کیتا، کچھ نہیں کیتا، اجے کچھ نہیں کیتا، آخر سا تک بس ہے جملہ روے اجے کچھ نہیں کیتا، اجے کچھ نہیں کیتا۔ انشاءاللہ پھر اللہ پاک بڑی توفیق عطا کردا ہے۔ جدوں دعا دا کہہ دیتا جائے ادوں دعا کرنی چاہیے۔ ماما بہنا بیٹیاں دی خدمت گزارش ہے وہ بھی دعا کرو، انشاءاللہ اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے اللہ سانو سارے انو اپنی رحمت نال معاف فرما، اپنے فضل و کرم نال معاف فرما۔ اے میرے اللہ انہاں جو جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ کسی کول ماں نہیں، کسی کول باپ نہیں، اللہ جننے بھی پیارے فوت ہو گئے نے، مسجد دے نمازی فوت ہو گئے نے، سب دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا۔ اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرما، ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ جنہ دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ جنہ دے پت دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دے بچیاں نو جنت والا مقام عطا فرما، ماں باپ نو صبر جزیل عطا فرما۔ حضرت آپ صاحب نے 2 بچیاں دا تذکرہ فرمایا، اللہ انہاں 2 بچیاں دی آخرت بہتر فرما، انہاں دے ماں باپ نو صبر عطا فرما۔ اے میرے اللہ تیاں والوں پتراں والوں ساڈیاں آنکھاں ٹھنڈیاں فرما۔ اللہ اسی رہیے نہ رہیے ساڈے حق اندر ساڈے بچیاں دے بچیاں نو دعاواں کرن دی توفیق عطا فرما۔ ساڈیاں بچیاں نو پائیں ٹائم دا نمازی بنا، ساڈے بچیاں نو پائیں ٹائم دا نمازی بنا۔ جیڑی میری روحانی ماں بچیاں والوں دکھی پریشان ہے اللہ سکھ نصیب فرما۔ اللہ تیاں والوں پہناں والوں ساڈیاں آنکھاں ٹھنڈیاں فرما۔ جڑے رشتیاں دے معاملے جو پریشان نے اللہ جائز رشتے مہیا فرما۔ اللہ کسی نو تھی والوں دکھی نہ کریں، پہن والوں دکھی نہ کریں۔ اللہ نہ نمانیاں پرانیاں شہزادیاں دے گھراں آباد فرما۔ اے میرے اللہ جنہ کو بیٹیاں ہی بیٹیاں نے نیک بیٹے عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڑھے بچیاں نو قرآن دا عالم بنا، دین دا عالم بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ اس مسجد نو اس مدرسے نو قیامت تک آباد فرما۔ جڑے دے نال پیار کر دینے اللہ انہاں دے مال جان اندر برکتاں فرما۔ اللہ سونے اس پنڈ سے اپنی رحمتاں فرما، اس پنڈ دین دے علماء پیدا فرما، محدثین فقہا پیدا فرما۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اس مدرسے نو دین دا گہوارہ بنا۔ اللہ اسرائیل نو تباہ و برباد فرما، اسرائیل دا ستیہ ناس فرما، فلسطین دی مدد فرما، شام دے مظلومہ دی مدد فرما، کشمیر دے مظلومہ دی مدد فرما۔ اللہ جڑا تیرا بندہ دین دا ککھ بھی توڑ کے صدہ کر دے اللہ وہ دی مدد فرما۔ اللہ شانہ دویں عزتاں دویں تے اپنی اوقات سانو یاد رکھن دی توفیق عطا فرما۔ کچھ نہیں ساڑے پلے گناہ ہی چکی پھرنے ہیں مالکا، جے کوئی نیکی کیتی ہے تے تسی ساڑے کولو کروائیے، ساڑے پلے کچھ نہیں، گناہاں چ لبڑے تیرے بندے۔ اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما۔ سونے اللہ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے جنہ جنہ ہاتھ اٹھائے نے اللہ انہاں نو بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ جدا جنی جلدی جان نو دل کردا ہے اللہ انہوں انی جلدی جان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ عمر نصیب فرما۔ اللہ مکہ مدینے دا راہی بنا، مکہ مدینے دا مسافر بنا۔ اللہ زمزم پلا کعبہ اللہ دے سامنے بٹھا کے پلا، زمزم پلا مسجد نبوی سانو پچا کے پلا۔ اللہ نیکاں دیاں محنتاں قبول فرما، بدانو بدیاں چھڈن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کچھ جے ساڈے کول تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، ساڈا کوئی کمال نہیں، جے اج تو پہلے کو منہ چو بول بولیا بھی ہے تے اللہ معاف فرما۔
آئندہ مالکا سانو بڑی احتیاط دے نال ہر قسم دی ہلڑ بازی، ہر قسم دے تکبر والے، ہر قسم دے بڑے بول تو محفوظ فرما اللہ۔ عاجزی و انکساری نصیب فرما۔ جڑے بچے تھے حفظ کردے نے ماشاءاللہ اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دا امام بنا، قرآن دا مفسر بنا، اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ، اس پنڈ دے اپنی رحمتاں بنا۔ آئدہ درس قرآن پاک اللہ مزید ہدایت دا ذریعہ بنا۔ جنہاں نے محنت فرمائی اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما اللہ۔ میں نکمے گناہگار دا آنا قبول فرما۔ تیری توفیق نہ جڑے بول بولے نے اللہ قبول فرما اللہ۔ جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما اللہ۔ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے اللہ۔ بڑا ہی دل کردا ہے جدوں موت آئے اللہ وضو دی حالت اندر موت نصیب فرما۔ کئی مرن لگے گانا کٹ کے مر گئے، ہائے ہائے کر کے مر گئے، گندے کام کرنے والے پیڑیاں موتاں مر گئے۔ مرنا ہی مرنا ہے اللہ، عقبہ کھوٹی نہ کری۔ کوئی بھی عمل نہ پسندی تے اللہ دنیا تے معاف کر دے۔ ہسپتالاں عدالتاں کچہریاں دے تکیاں تو محفوظ فرما۔ لچاری بیماری ہر قسم دی آوازاری تو محفوظ فرما اللہ۔ سونیا ساری زندگی سانو کسے دا محتاج نہ کری، رشتہ داراں دا محتاج نہ کری، ملے داراں دا محتاج نہ کری، کسے پنڈ والے دا محتاج نہ کری، دھی پت دا بھی محتاج نہ کری اللہ۔ ہر قسم دی محتاجی تو سانو اپنی رحمت نال محفوظ فرما۔ کئی بڑے بڑے نیک بزرگ میری ماواں پریشان نے، بیمار نے اللہ سونیا، جنہ دیاں کوئی نہیں سندا تو انہاں دیاں بھی سننا ہے اللہ۔ سی جے ہو جے تیرے بندے ہاں اللہ، ساڈیاں دعاواں قبول فرما۔ دنیا تو جائیے تے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیے، فرشتیاں دیاں سلامیاں نصیب فرما، فرشتیاں دیاں سلامیاں نصیب فرما یا اللہ۔ کئیاں دیاں تنخواہاں بڑیاں تھوڑیاں نے، ذمہ داریاں بہت زیادہ نے اللہ۔ جنہ دیاں تنخواہاں تھوڑیاں نے اللہ انہاں نوں برکتاں بہتیاں نصیب فرما اللہ۔ رزق حلال چ برکت فرما، چوری ڈکیٹی تو محفوظ فرما اللہ۔ ظالماں دے ڈراوے تو محفوظ فرما اللہ۔ سانو اپنی رحمت نال قبول فرما لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ۔ ساڈیاں محنتاں قبول فرما، جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار۔ ربنا لا تردنا خائبین، ربنا لا تردنا خاسرین اللہ۔ خالی نہ لٹائیں اللہ، ساڈے دل بدل دے اللہ، ساڈے ایمان روشن کر دے، ساڈے دل ہولے کر دے اللہ۔ ساڈیاں نیکیاں محفوظ کر لے، ساڈیاں بدیاں معاف کر دے۔ ربنا لا تردنا خائبین، ربنا لا تردنا خاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي